بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نکاح نامہ کی رجسٹریشن کے بارے میں کہ اس کی رجسٹریشن ضروری ہے یا نہیں ہے، اور اس کو رجسٹرڈ کون کروائے گا، اور اگر نہیں کروائے گا تو کیا اس کا امپیکٹ ہوگا، اور دیگر جو کچھ اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو نکاح نامہ کی رجسٹریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، صرف لکھ لینا اور دستخط کروانا ہی کافی نہیں، کیونکہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی سیکشن 5 جو کہ ہے رجسٹریشن آف میرج، اس کی سب سیکشن 1 اسی میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی شادی ہوگی مسلم لاء کے تحت وہ رجسٹرڈ کی جائے گی، شیل بی رجسٹرڈ ان اکارڈنس ود دی پروویژنز آف دس آرڈیننس۔ یعنی شیل لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لازمی کی جائے گی، میں نہیں لکھا ہوا، میں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کی جا سکتی ہے، آپشنل ہے، تو شیل ہے، اس کا مطلب ہے لازمی کی جائے گی۔ تو یہ ضروری قرار دیا گیا ہے سب سیکشن 1 میں سیکشن 5 کی مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے۔ یہ تو ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایک دستخط شدہ اور رجسٹرڈ نکاح نامہ ہے تو یہ ایک قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے، یہ ایک مستند ڈاکومنٹ ہے جو کسی بھی فورم پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نادرہ میں آپ بات کریں تو آپ نے اگر آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے وائف کا، تو آپ کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ ہماری شادی ہوئی ہے، تو جو کہ آپ کے پاس ریٹن ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے نکاح نامہ کی صورت میں، جو کہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ پہ اس کی جو سب سیکشن ہے سیکشن 5 کی رجسٹریشن آف میرج کی، وہ ڈیل کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ جو شادی نکاح نامہ ہے یہ رجسٹرڈ کون کرے گا، تو یہ وہ شخص کرے گا جو نکاح رجسٹرار ہوگا، نکاح رجسٹرار کرے گا، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ اور نکاح رجسٹرار کون ہوگا؟ جس کے پاس لائسنس ہوگا، جو لائسنس ہولڈر ہوگا۔ نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار میں فرق بھی ہو سکتا ہے، اور سیم یعنی کہ دو الگ الگ اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، اور سیم پرسن بھی نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک نکاح نامہ بھی دکھاتا ہوں جس میں یہ آپ کو ایک منٹ، اس میں نکاح نامہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے نکاح رجسٹرار کے دستخط اور مہر۔ اب یہ مہر آ گئی نکاح رجسٹرار۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ 402-7 پہ اینڈ ہو رہا ہے ان کا، اور نکاح خوان کا ہے 99-7، یعنی نکاح خوان اور ہے، نکاح پڑھایا کسی اور نے، اور نکاح رجسٹرڈ کسی اور نے کیا۔ اس کا مطلب ہے جو نکاح خوان تھا اس کے پاس لائسنس نہیں ہوگا، یا جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور اس نے نکاح رجسٹرار سے اس کو رجسٹرڈ کروایا۔ اب یہ دو مختلف ہو گئے، اور اگر دونوں کے نمبر سیم ہوں، یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر اور سگنیچر بھی سیم ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی شخص ہے جس نے نکاح پڑھایا بھی اور رجسٹرڈ بھی اسی نے کیا۔ اب سیکشن 3 کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو سیکشن 3 ہے وہ کیا کہتی ہے۔ سیکشن 3 یہ کہتی ہے کہ اگر کسی اور شخص نے نکاح پڑھایا جو نکاح رجسٹرار نہیں ہے، کوئی آپ کے اہل محلے میں سے کوئی قاری صاحب انہوں نے پڑھا دیا، تو اب ان کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اگر کسی اور شخص نے نکاح پڑھایا، یہاں پہ سیکشن 3 بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ایوری میرج ناٹ solemnized بائی دی نکاح رجسٹرار شیل فار دی پرپز آف رجسٹریشن انڈر دس آرڈیننس بی رپورٹڈ ٹو ہم بائی دی پرسن ہو ہیز solemnized such marriage، کہ اگر کسی اور شخص نے نکاح پڑھایا تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ جو نکاح رجسٹرار ہے اس کو بتائے کہ یہ ہم شادی ہوئی ہے، یہ نکاح نامہ تحریر ہوا ہے، نکاح میں نے پڑھایا ہے، تو اس کی جو ہے رجسٹریشن کی جائے۔ اب یہ ہو گیا تھرڈ جو ہے سب سیکشن سیکشن 5 کی۔ اب 4 سب سیکشن کیا کہتی ہے اس کی رجسٹریشن آف میرج کی، وہ بتاتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، جس شخص نے نکاح پڑھایا، مثال کے طور پہ کوئی بھی شخص ہے جو آپ کو محلے والا ہے، قاری صاحب میں مسجد کے، تو اس نے پڑھایا اور وہ رپورٹ نہیں کرتا نکاح رجسٹرار کو اور اس کو رجسٹرڈ نہیں کرواتا، تو پھر اس صورت میں اس کی سزا ہے 1000 روپے جرمانہ، اور یا پھر 3 ماہ کی قید۔ یہ الگ الگ بھی مل سکتی ہیں، اور ان دونوں کو یعنی کہ دونوں سزائیں بھی مل سکتی ہیں، یہ سب سیکشن 4 کہتا ہے۔ اب سب سیکشن 5 میں کیا درج ہے اس میں یہ ہے کہ جو نکاح نامہ کے فارمز ہیں
وہ جو رجسٹرڈ ہے وہ نکاح رجسٹرار محفوظ رکھے گا، اپنے پاس رکھے گا، اور جو ریکارڈ ہے جیسے کہ تکمیل ہو گیا ہے، سگنیچر وغیرہ ہو گئے ہیں، ریڈی ہو گیا ہے، تو اس کی جو اوریجنل کاپی ہے، ایک کاپی وہ ریکارڈ ہوگا یونین کونسل میں، یونین کونسل محفوظ رکھے گی۔ یہ اس سیکشن میں بتایا گیا ہے، اس سب سیکشن میں۔ جو نمبر سب سیکشن 6 ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی بھی سٹیج پر آپ کو کوئی نقل چاہیے یا آپ نے کوئی ریکارڈ ملاحظہ کرنا ہے، تو آپ جو متعلقہ یونین کونسل ہے جہاں پہ یہ درج ہے ریکارڈ اس کا مینٹین کیا گیا ہے، تو وہاں پہ آپ جا کے مجوزہ فیس جو بھی وہاں پہ رائج الوقت اگر ہوئی تو آپ ادا کر کے نکاح نامہ کی کاپی نکلوا سکتے ہیں۔